يا أيها المزمل اے مرسل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے ایک ویڈیو ہم نے شیئر کی تھی اور جس میں ایک جوان کی کہانی بتائی تھی کہ جس نے سورہ مزمل کی برکت سے روحانی تصرف کیسے حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی عنایت اور رحمتیں نازل فرمائی۔ تو دوستوں نے کمنٹس میں یہ بات لکھی کہ روحانی شخصیت کے طور پر آپ ان کی ملاقات ہم سے کروائیں، اور پرسنل میں بھی کچھ دوستوں نے میسیج بھیجے، موبائل سم پر بھی میسیج بھیجے کہ آپ ان سے ملاقات کروائیں۔ تو ایسے دوستوں کی خواہش پر عبد المنان صاحب سے ایک ہم نے روحانی نشست طے کی، اور اس روحانی نشست میں عبد المنان صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے روحانی منازل کیسے طے کی اور یہ روحانیت کا تصرف انہیں کیسے حاصل ہوا اور کیا محنت کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر محنت کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو محنت کرتے ہیں آگے، اس میں کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ عبد المنان صاحب ہیں جو کہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور مدرسے کا انتظام بھی یہ سارا چلاتے ہیں، اور دورہ حدیث بھی یہ کرتے ہیں۔ تو باقی بات عبد المنان صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبد المنان صاحب، آپ نے کس طرح سے یہ روحانی تصرف حاصل کیا؟ سورہ مزمل کی برکات کیسے آپ کو ملی اور کیا اس میں لذت اور کیا انوارات، کیا تجلیات آپ نے کیسے حاصل کیے؟ آپ ناظرین ٹی آر ٹی وی کو آپ بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ یہ سورہ مزمل شریف کا آپ نے پوچھا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت جو ہے میں مدرسے کے اندر پڑھا کرتا تھا، تو اس وقت سے ہی مجھے سورہ مزمل شریف سے کافی محبت بھی تھی۔ ویسے تو سارے قرآن سے ہی محبت ہے، لیکن سورہ مزمل شریف جب بھی میں کلاس میں بیٹھتا تھا تو اس کو ضرور پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں مدرسے سے فارغ ہوا تو پھر میں نے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس منزل کے اندر قدم رکھوں جس سے میں اپنے اللہ کو پا سکوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے کہ میں نے کافی جو ہے بزرگوں سے ملاقات کا شرف بھی اللہ نے مجھے عطا کیا، کافی بزرگوں سے ملا، مشائخ سے ملا، جتنا ہو سکا میں نے لیا، لیکن جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح مجھے نہ مل سکا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک سے میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک مجھے ایسی شخصیت سے ملا دے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے اور میں تیرا قرب اور معرفت حاصل کر لوں۔ تو پھر اللہ پاک نے میری ملاقات ماہر روحانیات صاحب سے کروائی، جو میرے مرشد عظیم بھی ہیں اور استاد محترم بھی ہیں۔ تو میں جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے کہا کہ بیٹا، آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے اور سورہ مزمل شریف کی آیت کا آخری حصہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں میں اس کا خاص ورد کر کے میں حاضر ہو گیا۔ تو پھر آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے درود مزمل کا ورد کرنا ہے۔ تو پھر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے درود مزمل کا ورد بھی کیا، تو اللہ نے مجھے اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے اندر درود مزمل پڑھنے کی برکت سے میرے اندر یہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے نور بھر گیا ہے، کیونکہ درود پاک ہے ہی ایسی چیز کہ یہ سراسر نور ہی نور ہے۔ تو کیوں نہ اس کو نور ملے جو اس نور کو پڑھے۔
تو اس کے بعد پھر میں بزرگوں کے پاس حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے سورہ مزمل شریف کی ایک خاص تعداد بتائی جو تہجد کے وقت کرنا تھا وظیفہ. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ کیا، کوشش کی، محنت کی. اللہ نے اس کا مجھے نعم البدل عطا کیا، اللہ نے اپنا فضل کیا. تو اس کے اندر وظیفہ کرنے کی برکت سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد نور ہی نور ہے، اور میرے دل کا جو جگہ ہے، دل کی جگہ ہے، اس کے اندر دل نہیں بلکہ سارا نور بھرا ہوا ہے. اور کئی کام اور کئی ایسے معاملات میں جو میں چیز میں سوچتا تھا تو وہ اسی طرح ہو جاتی تھی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے کسی ایسے اونچے مقام پر قدم رکھ دیا ہے کہ جہاں پر میں ساری زندگی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی تو مجھے ابھی کوئی پہنچ سکے گا. تو یہ سب کچھ اللہ پاک نے شیخ کی دعاؤں سے اور اس وظیفے کی برکت سے عطا کیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائے گا جانے نہیں دیتا، اور اگر بالفرض کوئی ہماری حاجت سورہ مزمل یا کوئی بھی دعا سے، وظیفہ سے فی الوقت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس میں جلد بازی سے ہمیں ہرگز کام نہیں لینا چاہیے. اللہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اور دوسرا، آپ مجھے ہمارے ناظرین ٹی آر ٹی وی کو یہ بتائیں کہ سورہ مزمل کا کوئی ایسا خاص مجرد وظیفہ جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس سے جلد روحانیت ملے اور پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں، تو وہ وظیفہ آپ بتائیں. اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو مجرب وظیفے کی بات ہے، جہاں تک تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. جی. اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کثرت سے. اس کے بعد جب اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے قائم ہو جائے تو وہ تہجد کے وقت اٹھے، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل استغفار کے ادا کرے، اور اس کے بعد وہ 6 رکعت نماز نفل کی نیت کرے. اس کے بعد وہ پہلی رکعت میں 6 مرتبہ، دوسری میں 5 مرتبہ پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اس میں پہلی میں 4 دفعہ، دوسری میں 3 دفعہ. اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھے، پہلی میں 2 دفعہ اور دوسری میں 1 دفعہ پڑھے. اس کے بعد جب یہ وظیفہ جب یہ نوافل پڑھ چکے تو اس کے بعد یہ تصور وہ اپنے ذہن کے اندر قائم کرے کہ وہ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک نور کا پرنالہ برس رہا ہے، اور نور ہی نور اس کے اندر بھی داخل ہو رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بھی نور ہے، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نور نکل کر اس کے جسم کے اندر پڑ رہا ہے. اس تصور کے اندر ڈوبتے ہوئے وہ سورہ مزمل کی آخری آیات کا آخری حصہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کثرت سے پڑھے، اور ایسے پڑھے کہ جیسے وہ اپنے اللہ کے سامنے گریہ و زاری کر رہا ہو، اپنی عاجزی و انکساری اللہ کو بتائے، اور کثرت سے پڑھے اور اس تصور کے اندر ڈوب جائے. جب فجر کی اذان ہو تو اس وقت وہ اپنے اللہ سے دعا کرے، سجدہ ریز ہو کر دعا کرے، اللہ سے معرفت مانگے، اور انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ اس کی منزلوں کو بھی جلدی طے کریں گے، اور اسے روحانیت و تصرفات بھی عطا کریں گے، اور اس کی تمام تر مشکلوں کو بھی حل فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اہم معلومات ہمارے ناظرین کو دیں، اور ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روحانی مزاج برقرار رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا حلقہ احباب کچھ ایسا بنائیں کہ جس میں روحانی مزاج رکھنے والے دوست احباب ہوں، تاکہ آپ ان سے اپنی بات شیئر کر سکیں اور آپ میں روحانیت بڑھتی جائے. اگر آپ ایسے لوگوں سے کٹ آف ہو جائیں گے تو کچھ وقت کے بعد آپ کا روحانی مزاج وہ نہیں رہے گا جو کہ ہونا چاہیے. تو روحانیت سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے.
اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا روحانی مزاج ہمیشہ برقرار رکھیں. اللہ حافظ. يا أيها المزمل يا أيها